اب یہ حکمت کے مسائل شروع ہو گئے. تو فرماتے ہیں فصل فی المکان فی اثبات المکان، کہ مکان ہے جسم طبعی کے لیے مکان ہے، جسم طبعی متمکن ہے اور اس کے لیے مکان موجود ہے. اب مکان کس بلا کا نام ہے؟ تو کہتے ہیں ایک تو میاں مکان کے اندر احتمالات عقلیہ ہیں، احتمالات عقلیہ ہیں کہ میاں جسم طبعی کے لیے مکان جز بنے، ایک احتمال. تو جز بنے تو آپ نے پڑھا کہ جسم طبعی میں اجزاء تو دو ہیں، ہاں ایک حیولہ اور ایک صورت. تو ایک احتمال یہ ہے کہ یہ حیولہ مکان بنے جسم کے لیے، دوسرا ہے کہ صورت بنے. تیسرا احتمال عقلی یہ ہے کہ اگر مکان جسم سے شے خارج ہے، جز نہیں ہے، شے خارج ہے، تو پھر عرفاً لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مکان ہے، کس کو کہتے ہیں مکان؟ جس چیز کے اوپر دوسری شے کا اعتماد ہو، تکیہ ہو، اس کا بوجھ اس کے اوپر ہو، اس کا ثقل، جسم طبعی کا ثقل جس چیز پر ہے، عام عرف میں آپ اسی کو مکان کہتے ہیں نا. جیسے آپ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ کا ثقل اس زمین کے حصے پر ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے مکان ہے، یہ اس کے لیے مکان ہے. تو معتمد علیہ الجسم کا بھی احتمال ہے، سمجھا گئی ہے؟ یا پھر یہ عرف میں لوگ کہتے ہیں کہ جسم طبعی جسم کے لیے یہ مکان ہے کہ جسم جس شے کے اندر موجود ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اس کے لیے مکان ہے. میاں جسم جس شے کے اندر موجود ہے، چاہے شے آخر کے ساتھ موجود ہے چاہے اکیلا موجود ہے. میاں لوٹے میں آپ پانی ڈالتے ہیں تو لوٹا کیا ہے؟ پانی کے لیے مکان. نہیں سمجھو؟ یا آپ کہتے ہیں یار یہ کمرہ میرے لیے مکان ہے، میرا مکان ہے یہ کمرہ. تو کمرے میں آپ بھی بیٹھے ہیں لیکن 200 آدمی اور بھی بیٹھے ہیں، تو اس کو بھی مکان کہتے ہیں. سمجھا گئی ہے؟ تو یا اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان ہے، تو اس میں دو احتمال ہیں کہ مکان جسم کے لیے ہے تو بعد، مکان جسم کے لیے کیا ہے؟ بعد ہے، لیکن بعد موہوم ہے یا بعد موجود ہے. دیکھو جسم کے جو ابعاد ہیں، طول عرض عمق، وہ جو بعد جسم کے ان ابعاد کے اوپر محیط ہے، ایک بعد ہے جو ہر جسم پر اس محیط ہے. جسم جو طول عرض عمق رکھتا ہے نا، تو جو بھی جسم طول عرض عمق رکھتا ہے اسی پر فٹ ہے ایک بعد. یہ ہے بعد مکان.
اب یہ بعد واقعی نفس الامر میں موجود ہے، ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ کہ نہیں، یہ موجود نفس الامر تو نہیں لیکن یہ موہوم ہے، یہ بعد موہوم ہے، وہمی بعد ہے جو انسان کے قوت خیالیہ میں آ جاتا ہے. کتنے احتمال ہو گئے؟ کچھ نہیں پتا. کون کون سے چار ہو گئے؟ ہاں، یا حی اللہ بنے، یا صورت بنے، یا خارج شے بنے تو خارج معتمد علیہ بنے. تیسرا ہو گیا ہاں، یا جس کے اندر ہو تو اب وہ جس کے اندر ہے وہ بعد موجود ہے کہ موہوم ہے. دو یہ ہو گئے، تو وہ پہلے والے تین ہو گئے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا احتمال یہ ہے کہ یہ مکان جو ہے یہ ایک جسم طبعی کے سطح باطنی کا نام ہے جو دوسرے جسم طبعی کے سطح ظاہری کو ٹچ کرتا ہے. اے میاں، یہ جسم ہے، یہ بھی جسم ہے. اس کو محوی کہیں گے، اس کو حاوی کہیں گے. یہ فٹ ہو گیا اس کے اوپر، تو اس کا یہ سطح باطنی، جس میں حاوی کا سطح باطنی جو ٹچ کرتا ہے محوی کے سطح ظاہری کو، اس سطح باطنی کا نام ہے مکان. کتنے احتمال ہو گئے؟ 6. مکان کے اندر یہ 6 احتمالات ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ بتائیں گے حسین مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مشائین کا مذہب کون سا ہے، اس میں اشراقیین کا مذہب کون سا ہے، متکلمین کا مذہب کون سا ہے. یہ مذاہب آپ کو بتائیں گے کہ متکلمین کے نزدیک مکان کیا ہوتا ہے، مشائین کے نزدیک مکان کیا ہے. سمجھا گئی ہے؟ اور اشراقیین کے نزدیک، افلاطون کے نزدیک مکان کیا ہے. یہ تفصیل ہو کتاب میں آ رہی ہے، لیکن یہ ہے احتمالات عقلیہ. اب ماتن نے کہا، علامہ نصیر الدین ابہری نے، فصل فی المکان وهو اما الخلاء او السطح الباطن من الجسم الحاوی المماثل للسطح الظاہر من الجسم المحوی. مکان یا تو نام ہے خلا کا یا نام ہے سطح باطنی کا. تو انہوں نے 2 لے لیے، ان احتمالات میں سے 2 لے لیے، لیکن اصل میں 3 لے لیے. اس لیے کہ آگے شارح فرماتے ہیں کہ خلا سے مراد اراد بہ البعد المجرد عن المادۃ. خلا سے مراد بعد مجرد عن المادہ. اب بعد مجرد عن المادہ کے میں 2 قول ہیں، موجود یا موہوم. تو 2 یہ ہوئے اور ایک وہ متن میں جو موجود ہے سطح باطنی. تو یہ 3 احتمالات انہوں نے لیے ماتن نے. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ اکثر اطلاق الخلاء علی المکان الخالی عن الشاغل. ہاں، لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خلا ہے، عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ خلا. کہتے ہیں یار ادھر دیکھو، ادھر کوئی ہے، اس جگہ میں دیکھو کوئی ہے. کہتا نہیں یار خالی ہے، کوئی نہیں. وہ بس کے سیٹ پر کوئی ہے، کہتا نہیں خالی ہے. وہ ٹرین کے سیٹ پر کوئی ہے، وہ نہیں خالی ہے. تو خالی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں کوئی شاغل نہ ہو. ہاں، علی المکان الخالی عن الشاغل، جہاں کوئی اس جگہ کو مشغول کرنے والا کوئی نہ ہو.
یعنی اس سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھا تو کہتے ہیں سیٹ خالی. کہتے ہیں اکثر استعمال تو خلا کا اس معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں مراد لیا میبزی نے کیا کہہ دیا کہ خلا سے مراد ہو بعد مجرد عن المادہ ہے. لہذا یہ اپنا جو عام لوگ معنی لیتے ہیں خلا کا، وہ معنی یہاں مراد ہو نہیں ہے، بلکہ بعد مجرد عن المادہ مراد ہے خلا سے. تو پھر دو احتمالات آ گئے اس میں. جی سمجھا گئی ہے؟ جی. اچھا آگے فرمایا اب سطح الباطن من الجسم الحاوی. ہاں حاوی جسم جو ہے اس کا جو سطح باطنی ہے وہ ہے، لیکن وہ سطح باطنی جو مماس ہے سطح ظاہری من الجسم المحوی. جی محوی جسم کے سطح ظاہری کو جو ٹچ کرتا ہے وہ سطح باطنی مراد. مقام کہتے ہیں یہ دیکھو اس پر اب دلیل دیں گے کہ مکان یا نام ہے بعد کا، بعد مجرد کا، یا نام ہے اس سطح کا. کہتے ہیں دیکھو مکان جو ہوگا جسم اس کے لیے مالئ ہوگا. مالا ہاں مکان کے لیے جسم کیا ہوگا؟ مالئ. جب جسم اس کو بھر رہا ہے تو اے میاں جسم میں تو ابعاد ثلاثہ ہیں نا، طول عرض و مقام، اور جسم ہر بعد میں تقسیم قبول کرتا ہے، طول میں بھی، عرض میں بھی، عمق میں بھی. لہذا اس کا مکان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس میں بھی ابعاد ثلاثہ ہوں اور ہر بعد میں تقسیم بھی قبول کرے. نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ یہ جسم اس کے لیے مالئ ہے، مکان کے لیے بھرنے والا ہے. تو جو بھرنے والا ہے اس میں تو 3 ابعاد ہیں اور ہر بعد تقسیم قبول کرتا ہے. تو اگر مکان میں 3 ابعاد نہ ہوں تو یہ اس کے لیے مالئ ہو جائے گا؟ نہیں سمجھے ہو؟ لہذا مکان میں بھی طول عرض عمق اور ہر جہت میں وہ تقسیم کو بھی قبول کرے، ایسا ہونا چاہیے مکان. نہیں سمجھے ہو؟ جی آگے. لہذا پتہ لگا کہ مکان شے غیر منقسم نہیں بن سکتا، جو کسی جہت میں بھی تقسیم قبول نہ کرے، جز لا یتجزا ہو، وہ جس میں تبھی کے لیے مکان نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. ہمیں آ گئی ہے، کیونکہ وہ خود غیر منقسم ہے تو وہ منقسم شے کے جہات اربعہ کے اوپر وہ احاطہ کر سکے گا؟ وہ خود غیر منقسم ہے. جی نہیں کر سکتا. تو مکان تو میں مالئ ہوتا ہے. سمجھائیے؟ تو مملوء کو چاہیے کہ وہ محیط ہو مالئ پر، محیط ہو. تو غیر منقسم شے منقسم کے اوپر احاطہ کر سکتا نہیں. لہذا جو شے تقسیم قبول نہ کرے حامیہ وہ مکان نہیں بن سکتا. سمجھے ہو؟ اچھا اب مکان وہ ہوگا جو یا 2 جہات، احتمال رہ گئے، غیر منقسم تو نکل گیا، تو یا 2 جہات میں تقسیم قبول کرے یا تینوں میں. تو کہتے ہیں 2 جہات والا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2 جہات جو تقسیم قبول کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سطح. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو سطح جوہری تو باطل ہے اور عرض
جوہر کے اوپر محیط بن نہیں سکتا. سطح عارضی ہوگا نا, جی جی سطح جوہری تو باطل ہے, پہلے پڑھ چکے ہو. تو سطح عارضی رہ گیا جو جسم کے لیے طرف ہو. جی تو ایک طرف ہے نا وہ, تو جب ایک طرف ہے تو اس نے احاطہ کر لیا پورے جسم پر, لہذا سطح عارضی بھی مکان نہیں بن سکتا. تو پھر کون بنے گا؟ جو تینوں ابعاد والا ہو, طول عرض و مق تینوں ہو اس کے اندر. ان دو احتمالات پر دلیل دے گا کہ جو دو جہات میں تقسیم قبول کرے وہ بھی مکان نہیں بن سکتا. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں, دیکھو میاں ترجمہ کرو, ترجمہ کرو کہ لأن الجسم بکلیتہ فی مکانہ مال لہ, کہ جسم بکلیتہ اپنے مکان میں ہے اور اسی مکان کے لیے یہ مالئ ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا, تو فلم یجوز ان یکون المکان امرا غیر منقسم, جائز نہیں ہے کہ مکان غیر منقسم شے بنے. نقطہ غیر منقسم شے جز لا يتجزا لاستحالة ان يكون المنقسم في جميع جهاته حاصلا بتمامه, کہ یہ محال ہے کہ جو منقسم جمیع جہات میں ہے وہ حاصل ہو جائے بتمامه فيما لا ينقسم, ایسی چیز میں جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا. ولا ان يكون امرا منقسما في جهة واحدة فقط, نہ وہ شے مکان بن سکتا ہے جو ایک جہت میں تقسیم قبول کرے, جیسے خط ہوتا ہے, طول میں تقسیم قبول کرتا ہے نا, تو لہذا خط بھی لاستحالت لاستحالت کونہ محیطا بالجسم بکلیتہ, کیونکہ جو ایک جہت میں تقسیم قبول کرتا ہے محال ہے کہ وہ جسم بکلیت ہی کے اوپر محیط بنے. سمجھ آئیے؟ بس تو خط بھی نہیں بن سکتا مکان, نقطہ بھی نہیں بن سکتا. تو فہو اما منقسم فی جہتین او فی الجہات کلہا, لہذا مکان یا منقسم ہوگا دو جہتین میں تو سطح بن جائے گا, یا کل جہات میں تو جسم بن جائے گا. وعلی الاول, اگر دو جہات میں تقسیم قبول کرتا ہے تو یکون المکان سطحا عرضیا, مکان پھر نام ہو جائے گا سطح عرضی کا, سطح جوہری نہیں ہوگا کہ لاستحالت الجوہری, کہ سطح جوہری تو پہلے پڑھ چکے کو محال ہے. تو ولا یجوز ان یکون حالا فی المتمکن, اچھا یہ دوسرا احتمال نقل کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے میاں کہ وہ مکان جسم متمکن کے اندر حلول کرے. مکان کوئی ایسی شے ہو کہ جسم متمکن اس کے لیے محل بنے اور وہ اس کے اندر حال بن جائے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. سمجھا گئی یہ؟ کیوں میاں؟ دیکھو, اگر مکان حال ہے, جسم اس کے لیے محل ہے, تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ محل انتقال کرے تو حال بھی, جس کا حلول ہے جس چیز میں نا, تو اس کا جو محل انتقال کرے تو حلول, تو وہ حال باقی رہتا ہے. تو ایسا ہے کہ میں چلتا ہوں یہاں سے تو میرا مکان بھی میرے ساتھ چلتا. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ حَالًا فِي الْمُتَمَكِّنِ, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ مکان حال بن جائے متمکن میں, یہ بھی جائز نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ وَإِلَّا لَن تَقَلَ بِانتقالِهِ, سمجھ آئیے؟ اور اگر وہ حال ہوتا تو پھر تو
جسم کے انتقال سے وہ بھی منتقل ہو جائے. ہاں انتقال قبول کرتا. جی. بے انتقال ہی بل فیما یحوی ہے. ہاں بلکہ جو چیز بھی جس چیز پر بھی وہ شامل ہے جی. چاہے وہ جسم ہے غیر جسم ہے جس پر بھی وہ حاوی ہے جی. اس کے انتقال سے یہ انتقال نہیں کر لیتا. حالانکہ ایسا ہوتا تو نہیں. سمجھ آئیے. اچھا تو اب یہ احتمالات تو ہوئے باطل کہ مکان جسم کے لیے بنے کوئی شے غیر منقسم نقطہ یا خط بنے ایک جہت میں تقسیم قبول کرے یا دو جہات میں تقسیم قبول کرے یا جسم متمکن کے اندر حال بنے. یہ سارے احتمالات تو باطل ہو گئے. تو اب کیا ہو گیا؟ لہذا وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مُمَاثًا لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُتَمَكِّنِ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِ. یہ ضرور ہو گیا اب کہ مکان جو ہے وہ ٹچ کرے گا مس کرے گا جسم متمکن کو جمیع جہات میں. سمجھ آئیے. اے میاں جہات جسم کے لیے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 6. فوق تحت یمین یسار قدام خلف. ہر جہت سے مکان ایسا ہونا چاہیے کہ متمکن کو ہر جہت سے ٹچ کرے. فوق سے بھی تحت سے بھی یمین یسار سے بھی اور قدام خلف سے بھی ٹچ کرے مماس ہو اس کو تمام جہات میں. مکان ایسا ہونا. اسی لیے فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن يَكُونَ مُمَاثًا لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُتَمَكِّنِ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مَالِيًا لَهُ. اور اگر جمیع جہات میں اس کو مسا نہیں کر رہا ٹچ نہیں کر رہا تو یہ متمکن اس کے لیے مالی ہو گیا. لہذا تفریع اب بٹھاتے ہیں کہ پتہ لگا کہ مکان کس بلا کا نام ہے. فَهُوَ السَّطْحُ الْبَاطِنُ مِنَ الْجِسْمِ الْحَاوِي الْمُمَاثُ لِلسَّطْحِ الظَّاهِرِ مِنَ الْجِسْمِ الْمَحْوِي. سمجھے ہو؟ جسم حاوی کی سطح باطنی جو ٹچ کرتا ہے جسم محوی کے اس کا نام ہوا مکان. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَشَّائِينَ. یہ مشائین کا مذہب ہے کہ مکان اس کا نام ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو.